بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ناظرین، آج کا میرا موضوع غزوہ بدر کے بارے میں ہے۔ 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر جو ہے وہ بدر کے مقام پر حکم پذیر ہوا۔ اس کے مختلف نام ہیں: غزوہ بدر الکبریٰ اور بدر القتال، یوم الفرقان، مختلف اس کے نام جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں۔ یہ اسلام میں پہلا غزوہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ مشرکین کے لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا اور دیگر سرداران عرب جو تھے وہ اس کے ساتھ تھے۔ مسلمانوں کی تعداد غالباً 313 تھی۔ ان کے پاس 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ مشرکین مکہ کی تعداد 950 تقریباً تھی۔ ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 170 اونٹ تھے۔ بدر کے مقام پر یہ معرکہ لڑا گیا۔ اگر اس کی بنیادی صورت کو دیکھا جائے تو مکہ والوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصائب ہمیشہ جھیلتے رہے لیکن اللہ کی وحدانیت کو نہ چھوڑا۔ ایون کہ اللہ کا حکم نازل ہوا: انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ دار جو ہیں ان کو ڈرائیے، میری اطاعت و فرما برداری کی طرف لے کر آئیے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے۔ آپ نے عرب کے جو قبائل تھے ان کو آواز دی اور ان کو اللہ کی الوہیت کا بتایا اور اپنی رسالت کا ان کے سامنے ذکر کیا۔ تو اس وقت ابو لہب جیسے سرداران عرب کہنے لگے: تبا لکا الہذا دعوتنا، نعوذ باللہ من ذالک، تباہی ہو تیرے لیے، کیا تو نے اسی لیے ہمیں یہاں مدعو کیا ہے، بلایا ہے؟ اللہ رب العزت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین وہ گوارا نہ ہوئی۔ اللہ نے ابو لہب کی مذمت میں پوری صورت کو نازل کر دیا: تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ اللہ رب العزت نے اس کی مذمت میں نازل کی۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ جو تھی اس کو جاری رکھا، اور اس کے بعد سرداران عرب حضرت ابو طالب کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے کہ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ وہ نیا جو دین لے کر آیا ہے اس کی تبلیغ چھوڑ دے، وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو حضرت ابو طالب نے جب سرداران عرب کو دیکھا
تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں آئے، آ کر کہنے لگے اے میرے پیارے بھتیجے، پورا عرب جو ہے وہ ایک طرف ہے اور میں ایک طرف ہوں، میں پورے عرب کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے سے جواب دیا، یا عمی واللہ لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان اترک ھذا الامر حتی یظہرہ اللہ او اہلک فیہ ما ترکتہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، اے میرے پیارے چچا، اگر یہ سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پر رکھ دے اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پر رکھ دے اور یہ مجھے کہیں کہ جو تم اللہ کا امر لے کر آئے ہو اس کو چھوڑ دو، تو میں کسی قیمت چھوڑ نہیں سکتا۔ جب تک میرے جسم میں جان باقی ہے میں اللہ کی الوہیت کا ڈھنکا بجاتا رہوں گا۔ جب حضرت ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی یہ قوت، جوان مردی اور ہمت کو دیکھا کہ آپ اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں چھوڑ سکتے، تو حضرت ابو طالب نے جواب میں کہا، اذهب یا ابن اخی فقل ما احببت، اے ابن اخی یعنی اے میرے بھتیجے، جا جو تو امر لے کر آیا ہے اس کی تبلیغ کرتا رہ، تیرا کچھ بھی کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں جب تک ہوں تیرے ساتھ رہوں گا۔ تو عرب والوں کی یہ بھی کوشش ناکام ہوئی، تو پھر انہوں نے عتبہ کو دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھیجا، دولت کی پیشکش کی، آپ نے دولت کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، طرح طرح کی اذیتیں دی، شیب ابی طالب میں محصوری، اور پھر اس کے بعد آپ کو عام الحزن، آپ کی رفیقہ حیات سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا وصال، پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال، دیگر کئی آپ کو غم آئے، تو طرح طرح کی اذیتوں سے دوچار اللہ نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ اے محبوب جاؤ تم اب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ تو اس وقت یہ لشکر تیار ہوا تھا، 12 رمضان المبارک کو یہ چلے اور بدر کے مقام پر یہ معرکہ ہوا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے پیاروں کی تعداد کو دیکھا اور ادھر ہزاروں کے لشکر کو دیکھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہم ان تہلک ھذہ العصابۃ من اہل الاسلام لا تعبد فی الارض، اے اللہ اہل اسلام کا اگر یہ گروہ آج ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر دعا فرمائی اور ادھر اللہ نے مژدہ جاں فضا سنا دیا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تحقیق اللہ نے تمہاری بدر کے مقام پر مدد فرمائی اس حال میں کہ تم کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم اللہ کی بارگاہ میں پرہیزگاری کو اور شکر کو بجا لاؤ، جب تمہیں فتح ہو تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو استقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، جب آپ مومنوں سے یہ فرما رہے تھے، ادھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، اللہ نے دعا کو قبول کیا اور مدد کا وعدہ فرما دیا اور مژدہ جاں فضا بھی سنا دیا، اور فرمایا کہ آپ مومنوں کو کہہ رہے تھے کیا یہ بات تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرے جو آسمان سے اتارے جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت کے محبوب نے
3000 فرشتوں کا مزدہ جانفزا مومنوں کو سنا دیا اور مومنوں کو استقامت کا درس دیا کہ اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا اور اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہیں وہ آسمان سے اتریں گے۔ آگے قرآن مقدس میں یہ بیان کیا گیا ہے بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو اور آ جائے تمہارے پاس جلدی سے کہ یہ تمہاری مدد ہے تمہارے رب کی طرف سے 5000 فرشتوں کے ساتھ جو کہ نشان زدہ ہے۔ تو یہ فرشتوں کی مدد کا آ جانا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا فرمانا، اللہ کا دعا کو قبول کر کے فرشتوں کی مدد کا مزدہ جانفزا محبوب کو سنا دینا، یہ کس لیے تھا؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ۔ تو اس مدد کا بھیج دینا، اس کو اللہ نے تمہارے لیے خوشخبری بنا دیا کہ اللہ کی طرف سے جب مدد آ گئی ہے تو یہ تمہارے لیے خوشخبری کا سبب بن گئی کہ فتح کامیابی جو ہے وہ تمہارے ہی قدم چومے گی۔ بے شک تم تعداد میں تھوڑے ہو، کم ہو، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے تمہاری مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیا ہے تو پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور یہ فرشتے تو ایک بھی کافی تھا، ایک فرشتہ اور 950 مشرکین مکہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ ایک فرشتہ چاہے تو زمین کو اٹھا کر اوپر سے پلٹ دے اور ان کو تباہ و برباد کر دے۔ 3000 فرشتے، پھر 5000 فرشتے، ان کو بھیجنے کی وجہ کیا تھی؟ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ تَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، تاکہ تمہارے دل جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مطمئن ہو جائے۔ اللہ کی طرف سے ہی مدد ہے جو غالب حکمت والا ہے۔ دیکھو اللہ رب العزت نے جب مدد کا وعدہ فرمایا تو ادھر سے ابو سفیان جو ہے وہ لشکر لے کر بدر کے مقام کی طرف جو ہے وہ پہنچنے والا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پاس بلا کر آپ مشورہ کرتے ہیں کہ صحابہ بتاؤ اب ابو سفیان کا جو لشکر ہے وہ پہنچنے والا ہے اور ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے، تو بتاؤ ان کے مقابلے میں کیا کرنا چاہیے۔ تو ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت قائم کی اور اس کو بھی مسلم شریف میں نقل کیا گیا، بخاری میں بھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاور حین بالغنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پیغام پہنچا کہ ابو سفیان کا لشکر جو ہے وہ بدر کے مقام پر پہنچ چکا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا کہ بتاؤ کہ اب اس لشکر کا کیا کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے جو بھی کام کیا جائے اگر مشورہ سے کیا جائے تو وہ پایا تکمیل تک جو ہے وہ پہنچتا ہے، اس میں بہتری بھی ہوتی ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا حکم ہو گیا ہے ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ لڑنا ہے، اگر آپ حکم دیں گے کہ ہم گھوڑے دریاؤں میں ڈال دیں تو ہم ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہم آپ کے حکم سے ایک بلشت بھی پیچھے جو ہے وہ نہیں ہٹیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہیں گے، انہوں نے چٹیل میدان میں پانی مانگا تو اللہ نے پانی عطا کر دیا، انہوں نے سایہ مانگا اللہ نے سایہ عطا کر دیا، انہوں نے کھانا مانگا اللہ نے انہیں کھانا پکا پکایا من سلوہ دے دیا، لیکن جب لڑنے کی باری آئی تو کہنے لگے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، جاؤ تم جانو اور تمہارا رب جانے،
ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ قوم موسیٰ کھا کھا کر وہ اپنے نبی کی ناشکری کرنے لگے، اللہ کی ناشکری کرنے لگے اور اپنے نبی کے حکم کی عدولی کر دی اور حکم کو نہ ماننا، کہنے لگے جاؤ تم لڑو، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ تو حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لا نقول کما قال قوم موسیٰ فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون ولكن نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح نہیں کہیں گے کہ کھا کھا کر تم جانو اور تمہارا رب جانے، ہم لڑنے والے نہیں ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک ہمارے جسموں میں خون کا قطرہ باقی ہے ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے اور پیچھے لڑیں گے، جب تک ہمارے اندر خون کا ایک قطرہ باقی رہے گا ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر فدا کر دیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت جب قائم کی تو فرمایا فنادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نازلوا بدرا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیاری کر لو، لوگوں کو بلایا، لوگ جمع ہو گئے، چلنے لگے حتیٰ کہ وہ بدر کے مقام پر پہنچ گئے۔ جب وہ بدر کے مقام پر پہنچے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مصرع فلان وَيَدَعُ يَدَهُ عَلَى الْأَرْضِ ہَا هُنَا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بدر میں پہنچے تو بدر کے میدان کا جائزہ لیا اور زمین پر نشان لگا رہے ہیں ہاتھ رکھ کر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو فرما رہے ہیں اے صحابہ اس جگہ پر فلاں کافر جو ہے وہ قتل ہو کے گرے گا، اور اس جگہ جو ہے فلاں کافر جو ہے وہ قتل ہو کر گرے گا، اور اس جگہ جو ہے وہ فلاں کافر جو ہے وہ قتل ہو کر گرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی نشاندہی فرما رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ ان کے قتل کا جو ہے یہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ بیان کرتے ہیں فما مات احدهم موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں کہ جس جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے تھے اسی جگہ پر وہی کافر جس کا نام لیا تھا اس کا انتقال ہوا اور وہ مر کر اسی جگہ پر گرا ہے۔ تو دیکھیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال علم پر دلالت کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لوگ کہتے ہیں کسی کو خبر نہیں ہے کہ کون کہاں مرے گا، لیکن جب اللہ اپنے محبوبوں کو علم دے دیتا ہے، اللہ کسی کو علم کی دولت سے آشنا کر دیتا ہے تو اس کے سامنے اور کوئی غیب جو ہے چیز نہیں رہتی ہے۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کو یہ سارے علوم سے نواز کر بھیجا ہے تو اس علم کے ذریعے میرے محبوب دنیا والوں کو کل کی خبر دے رہے ہیں کہ اس جگہ پر فلاں کافر جو ہے وہ مرے گا۔ تو میرے محبوب کی زبان اقدس سے جو نکل جاتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زبان اقدس سے ہمیشہ حق جو ہے وہ بیان فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ بیان کرتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعه من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اريد حفظہ۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو بھی سنتا تھا میں کوشش کرتا تھا کہ اس کو لکھ لوں تاکہ میں اس کو یاد رکھوں، کیونکہ لکھی ہوئی چیز جو ہے وہ بندے کو بھول بھی جائے تو دوبارہ دیکھ کر اس کو بندہ ذہن میں بٹھا سکتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عامر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بیان فرماتے وہ لکھ لیتے اور لکھ کر اپنے پاس رکھ لیتے اور ارادہ کرتے کہ میں اس کو یاد رکھوں گا۔
تو آپ کہتے ہیں فنہتنی قریش، مجھے قریش نے منع کر دیا، کہنے لگے کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ تو کہنے لگے اتکتب کل شیء تسمعہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر یتکلم فی الغضب والرضا۔ قریش کہنے لگے کہ یہ تم کیا ہر چیز لکھتے رہتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، وہ کلام کرتے ہیں، بعض اوقات وہ غصے میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ خوشی میں ہوتے ہیں، تو آپ ہر بات ہی لکھتے رہتے ہیں اور غصے کی چیزیں بھی لکھ لیتے ہیں اور رضامندی کی چیزیں بھی جو ہیں وہ لکھتے ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں فَأَمْسَكْتُ عَنِ الْكِتَابَةِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب قریش نے مجھے یہ کہا تو میں لکھنے سے باز آ گیا۔ میں نے کہا کہ جب قریش یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات غصہ میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، تو یہ باتیں جو ہے وہ بعض اوقات خوشی کے عالم میں بولی جاتی ہیں، بعض غصہ کے عالم میں بولی جاتی ہیں، تو لہٰذا مجھے ہر بات نہیں لکھنی چاہیے۔ تو میں لکھنے سے باز آ گیا، لیکن اس کا ذکر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں کر دیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فَأَوْمَا بِإِصْبَعِهِ إِلَىٰ فِيهِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا اپنی انگلی کے ساتھ اپنے منہ مبارک کی طرف، فَقَالَ اُكْتُب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لکھتا رہا کر، لکھ لیا کر، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا حَقٌّ، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتے، وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جو وحی کی جاتی ہے۔ احباب ذی احتشام، دیکھیے یہ بدر کا مقام تھا، اور جہاں جہاں میرے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشانات لگائے تو صحابہ کہتے ہیں اسی جگہ پر جس کافر کا نام لیا تھا وہ کافر جو ہے اسی جگہ پر اس کا انتقال ہوا ہے۔ جب جنگ کا آغاز ہوا تو مشرکین کی طرف سے سب سے پہلے عتبہ اپنے بیٹے ولید اور بھائی شیبہ کے ساتھ میدان میں اترا، کہنے لگا کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے۔ مسلمانوں میں سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی، لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت نہ دی۔ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصار میں سے تھے وہ ان کے مقابلے کے لیے گئے۔ تو ان سب سرداران عرب نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم انصار ہیں۔ تو کہنے لگے ہم مدینہ کے چرواہوں سے نہیں لڑیں گے۔ تو اس وقت پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مقابلے میں گئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عتبہ کو واصل جہنم کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ولید کو واصل جہنم کیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شیبہ نے شدید زخمی کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر جو ہے اس کو واصل جہنم کر دیا۔ لڑائی تیزی پر جاری تھی کہ عبد الرحمن بن عوف سے دو نو عمر بچے جو ہیں حضرت معاذ اور معوذ وہ پوچھتے ہیں کہ چچا ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل جو ہے وہ کدھر ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے کہ بیٹا وہ ایک بھاری دستے کے گرد جو ہے وہ حفاظت میں ہے اور اس کی حفاظت ہو رہی ہے، تم کیسے اس کا مقابلہ کرو گے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہنے لگے کہ قسم کھائی ہے کہ مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، وہ ہمارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، ہم تحفظ ناموس رسالت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے، آپ کی شان اور عظمت کے لیے نکلنا چاہتے ہیں،
ہمیں اپنی جانوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بتاؤ کہ ابو جہل ہے کہاں؟ تو حضرت عبد الرحمن کہتے میں نے انگلی کا اشارہ کیا تھا، ابھی میں نے اپنی انگلی کو نیچے نہیں کیا تھا تو دونوں بیٹوں نے جا کر اس ابو جہل کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا تھا۔ اور جب نیچے گرا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس کی جا کر چھاتی کے اوپر بیٹھے اور بیٹھ کر کہنے لگے انت ابو جہل، تو ابو جہل ہے۔ اس کی داڑھی کو پکڑ کر کھینچا تو کہنے لگا کاش مجھے کسان کے بیٹوں نے قتل نہ کیا ہوتا، تو پھر بھی جو ہے اس کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا نہ ہوا اور تکبرانہ لہجے میں ان بچوں کے لیے وہ کہہ رہا تھا۔ تو یہ لڑائی جو تھی جنگ بدر کی، یہ مسلمان جو ہے اس جنگ میں 14 کے قریب مسلمان شہید ہوئے اور کفار میں 70 جو ہیں وہ قتل ہوئے اور 70 قیدی بن کر آئے۔ تو جو قیدی جمع ہوئے تھے ان کے بارے میں مشورہ کیا گیا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ انہیں قتل کر دیا جائے تاکہ کافروں کی جو مشرکین مکہ کی طاقت ہے وہ کمزور ہو جائے گی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مشورہ پر عمل کیا اور جو فدیہ دے سکتے تھے ان سے فدیہ لے لیا اور جو نہیں دے سکتے تھے ان کو کہا کہ تم 10 آدمی جو ہیں ان کو لکھنا پڑھنا سکھا دو جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ وہ سب معترف ہو گئے، ماننے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے اوپر اتنی مہربانی کی ہے۔ تو کچھ لوگ اسی وقت جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، مسلمان ہو گئے۔ یہ اسلام کی شان ہے اور آن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہے وہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے فرمائی اور مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح ہوئی، اسلام کا غلبہ ہوا اور اسلام دن بدن جو ہے وہ تقویت میں جاتا چلا گیا۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔